عجیب پر اسرار سی رات تھی۔ سناٹا معمول سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی کونوں خدروں سے سرسراہٹیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ رات کے 1:15 ہو رہے تھے۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی تھی اور حویلی کے تمام مکین اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، لیکن نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سب کے کمرے پرسکون تھے، لیکن دل و دماغ میں بے سکونی چھائی تھی۔ کروٹ پر کروٹ لیتے ہوئے اچانک کوئی چونک کر اٹھتا اور آس پاس نظر دوڑاتا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہر کسی کو ہو رہا تھا اور مستقل ہو رہا تھا۔ یوں ہی سرسراہٹ محسوس کرتی جویریہ بیگم بھی اچانک اٹھ بیٹھیں، تو تیمور افندی جو آنکھوں پر بازو رکھے اس رات کے غیر معمولی پن کو پوری گہرائی سے محسوس کر رہے تھے، خود بھی اٹھ بیٹھے۔ سب خیریت ہے جویریہ؟ انہوں نے اپنی شریک حیات کے پسینے سے تر چہرے کو تشویش سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں تیمور، لیکن میرا دل شام سے بہت گھبرا رہا ہے اور اس وقت تو سانس بند ہو رہی ہے، جویریہ بیگم کے روحاں سے ہو کر کہنے پر تیمور افندی نے پرسوچ انداز میں نظریں کمرے کے چاروں طرف دوڑائی تھیں، جب کان کے پردے ہی نہیں بلکہ دل بھی چیر دینے والی چیخ کی آواز پر وہ دونوں اچھل پڑے تھے۔ اگلے ہی پل تیمور افندی اور جویریہ بیگم بھی ہانیہ کے کمرے کی طرف دوڑے تھے، کیونکہ چیخ کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ ہانیہ کے کمرے کے باہر حمزہ اور حویلی کے کچھ مکین پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چیخ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ حمزہ دروازہ توڑ دینے کے در پر تھا، جبکہ تیمور صاحب جوش کی جگہ ہوش سے کام لیتے ہوئے بجلی کی تیزی سے راہداری عبور کر کے ہانیہ کے کمرے کی گیلری پر پہنچے۔ گلاس ڈور اندر سے بند تھا۔ انہوں نے گیلری میں رکھا ایک بھاری گملہ اٹھا کر گلاس ڈور پر مارا تو وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ تیمور افندی کچھ دیکھ نہیں سکے، لیکن ایک غراہٹ نے ان کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ اگلے ہی پل 5 بڑی بڑی سیاہ بلیاں ان کے اوپر سے جست لگا کر گیلری میں کود گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کی ٹہنیاں چڑھتی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ سیاہ بلیوں کو دیکھ کر تیمور افندی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب تک انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی، حمزہ وغیرہ بھی گیلری کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر جویریہ بیگم اور ہمنہ بیگم، حمزہ کی والدہ، کی چیخیں بلند ہو گئیں، جبکہ حمزہ کے والد اور بڑے تایا سمیت حمزہ اور تیمور صاحب بھی سکتے میں چلے گئے تھے۔ ہانیہ کی آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور چہرہ بالکل بے رونق تھا اور تازہ آنسوؤں سے تر تھا۔ پورے بیڈ کی چادر خون سے لت پت تھی اور ہانیہ کا وجود جگہ جگہ سے بھنبھوڑ دیا گیا تھا، جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، جبکہ گردن شاید پوری ہی غائب ہو چکی تھی۔ سب کے دل جیسے دھڑکنا بھول گئے تھے، لیکن یہی آخری صدمہ نہیں تھا۔ اچانک حویلی کے مختلف کمروں سے شور بلند ہوئے تھے، ساتھ ہی بلیوں کی روتی غراتی آوازیں بھی۔ شہلا اپنے گھر لوٹ چکی تھی، لیکن اس کے سبھی چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ اس گھر سے اسے وحشت ہو رہی تھی، لیکن یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ ساری زندگی دوسروں کے احسان تلے رہ کر نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا فیروزہ خالہ کو آج رات اپنے ساتھ رکنے کو کہے گی، لیکن اس نے کہا نہیں۔ جب کل بھی تنہا رہنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ اگر وہ بلّا یہاں آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جلدی کیوں نہیں؟ زندگی میں یوں بھی اب رکھا ہی کیا ہے؟ جس کمرے میں چاچی وغیرہ کی دہشت ناک لاشیں پڑی تھیں، اس کمرے میں جانے کی اس نے ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی کر کے وہ شام سے صحن میں پلنگ بچھائے اس پر ساکت و سامت بیٹھی تھی۔ لائٹ گھنٹے بھر سے بند تھی اور مزید 2 گھنٹے بند رہنے والی تھی۔ سیاہ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں پلنگ پر چت لیٹ کر ستارے بھرے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور ایسے میں ناصر اس کے بازو کے تکیے پر سر رکھے اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھا کرتا تھا، جس کے وہ ایک سے ایک فضول جواب دیا کرتی تھی۔ چاچی ان کی باتوں سے اکثر نیند سے اٹھ کر ان پر چلایا کرتی تھیں، کبھی کبھی جوتی بھی اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا کرتی تھیں۔ نازش اور نوید جو سوتے بنے ہوتے تھے، دبی دبی ہنسی ہنسا کرتے تھے، پھر چاچی کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو جاتا تھا۔ خوش کن سوچوں کی زیر اثر شہلا کے لب تو مسکرا رہے تھے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری تھیں۔ ایک سسکی بھر کر اس نے اپنی خالی خالی نظریں اس کمرے کی سلاخوں والی کھڑکی پر جما دیں۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔
وہ اچھل کر پلنگ سے اتری اور پلکیں جھپکے بغیر سانس روکے کھڑکی سے جھانکتی ان چھوٹی چھوٹی لال چمکیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ لمحہ نہیں لگا اسے ان آنکھوں کو پہچاننے میں۔ موت کا تصور کرنے میں اور موت کو سامنے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، سو اس وقت خوف سے اس کا وجود جامد ہو گیا تھا۔ اس کا سکتہ ابھی ٹوٹا نہیں تھا جب ایک اور حیرت انگیز منظر اس کی سیاہ بھیگی آنکھوں نے دیکھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاندنی تھی جس کی وجہ سے ہیولے نظر آ سکتے تھے۔ شیلا نے اس بلے کے ہیولے کو بڑا ہوتا اور ایک اونچے لمبے وجود میں ڈھلتا دیکھا تھا۔ اب شیلا کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ مضبوط اعصاب کی تھی یا اتنا سب ہو جانے کے بعد ہو گئی تھی۔ حویلی واپس جاؤ، مدھم آواز قرراہٹ سے مشابہ تھی۔ شیلا کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ حویلی واپس لوٹ جاؤ ابھی اسی وقت۔ اس بار دل دہلاتی دھاڑ سنائی دی تھی۔ شیلا کا سکتہ اچانک ٹوٹا اور وہ چیخوں پر چیخیں مارتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ پیچھے وہ ہیولا پھر بلی کا روپ دھار دیواریں پھلانگنے لگا۔ وہ جانتا تھا شیلا کہاں جانے والی تھی۔ اسے شیلا سے پہلے وہاں پہنچنا تھا، جو اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ شیلا جیسے ہی فیروزہ خالہ کے دروازے پر پہنچی، قرراہٹ کی آواز پر اچھل کر پیچھے ہوئی۔ داخلی دروازے کی دیوار پر چڑھا وہ اپنی چنگاریاں نکالتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے زمین پر چھلانگ لگائی تو شیلا دوسرے پڑوسیوں کے گھر کی طرف دوڑی۔ وہ وہاں بھی اس سے پہلے جا پہنچا۔ اب ایک عجیب منظر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اطراف میں درختوں سے بھری چاندنی میں نہائی سنسان گلی میں ایک لڑکی خوف سے نڈھال کبھی ایک طرف بھاگتی تو کبھی دوسری طرف، اور ایک بڑا سا بلّا اس کے ہر منزل پر پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ شیلا کے ذہن میں اچانک حمزہ کی آواز گونجی، اس بلی نے اسے زندہ کیوں چھوڑا؟ اب شیلا نے اپنے خوف پر کچھ کنٹرول کر کے غور کیا تو اندازہ ہوا وہ بلّا اس کی گلی سے نکلنے والے راستے کے علاوہ ہر راہ میں آ رہا تھا۔ گویا وہ نہیں چاہتا تھا شیلا اس علاقے میں مزید رہے۔ نہ اس بلے نے اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی تھی، صرف غرا کر یا میاؤں کی آواز کے ساتھ اسے کسی کی مدد لینے کی کوشش سے باز رکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر شیلا اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ بلّا پھر اس کے پیچھے تھا، لیکن اسے اپنے گھر جاتا دیکھ کر رفتار کم رکھی۔ شیلا نے پلنگ پر ہی پڑا تالا، چابی اور موبائل اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر کے ایک خوف اور نفرت سے بھری نظر دیوار پر بیٹھے بلے پر ڈالی اور پھر اس گلی سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے رات کے 2:30 بجے رکشہ ڈھونڈ کر زندگی میں اتنا لمبا سفر کیا تھا، وہ بھی تنہا رات کے 2:30 بجے۔ شیلا نہیں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اپنے تئیں تنہا سفر کر رہی تھی اور خوف سے پوری طرح پسینے میں بھیگی تھی۔ رکشے والے کی حیرت بھری کھوجتی عجیب نظریں شیلا نے محسوس کیں تو اپنی بے بسی پر اور رونا آیا۔ رات کے اس پہر حویلی کو روشنیوں سے منور پا کر شیلا کو حیرت ہوئی۔ اچانک رکشے والے نے کرایہ مانگ کر اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ شیلا کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنی سونے کی اکلوتی انگوٹھی کا خیال آیا جو اس کی ماں کی تھی۔ پتھر دل کے ساتھ وہ انگوٹھی اسے دی اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے انگوٹھی کا جائزہ لیتے رکشے والے نے حساب کتاب کرنا چاہا، لیکن شیلا کو غائب دماغی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ انگوٹھی جیب میں ڈال کر وہ جلدی سے رکشہ بھگاتا لے گیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا۔ رکشے کی سیٹ کے نیچے سے جھانکتی سرخ آنکھوں نے گھور کر اس کی آنکھوں کا لالچ دیکھا تھا۔ حویلی میں تو اس وقت سب سو جاتے ہیں، پھر آج ساری حویلی کی لائٹس کیوں جلی ہیں؟ یا اللہ سب خیریت رکھیے گا۔ حویلی کے گیٹ کے باہر کھڑی شیلا الجھن اور خوف سے بھری نظروں سے جگمگاتی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اندر جانے کا راستہ اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اتنی رات نہ ہوتی تو شاید اندر جانا اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن رات کے اس پہر اس کی واپسی، نہ جانے سب کیا سوچیں۔ انہی سوچوں میں گھری وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی جب اچانک گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ شیلا ڈر کر 3 قدم پیچھے ہوئی۔ باہر آنے والے ضبط سے سرخ آنکھیں لیے تیمور افندی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئے۔ شیلا تم یہاں اس وقت؟ تیمور انکل سب خیریت ہے نا؟ دونوں نے ایک ساتھ سوال پوچھے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی جواب دیتا، دور سے آوازیں کرتی پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولینس اس طرف آنے لگیں اور آ کر گیٹ کے پاس ہی رک گئیں۔
متوحش نظروں سے شہلا یہ سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے اس افسوسناک سانحے کو۔ تیمور آفندی کے 3 بڑے بھائی تھے، جن میں سے سب سے بڑے صابر آفندی کئی سال پہلے ہی رضائے الہی سے انتقال کر گئے تھے۔ دوسرے نمبر پر جعفر افندی تھے، جو اس رات ہانیہ کے علاوہ بلیوں کا شکار ہوئے تھے۔ تیسرا شکار جعفر صاحب کے بعد والے سمیر صاحب کی اہلیہ رضیہ تھیں، اور ایک تھی ہانیہ، حمزہ کی اکلوتی پیاری بہن، جس کی موت نے حمزہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی ایک بیوہ پھپھو بھی تھیں جو فوت ہو چکی تھیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا ٹین ایج میں ہی کئی سال پہلے ایسے ہی بلیوں کا شکار ہو گیا تھا، جبکہ دماغی طور پر معذور ہو جانے والی بیٹی طوبیٰ کسی کمرے میں بند رہتی۔ تیمور افندی کو چھوڑ کر ان سارے بہن بھائیوں نے اپنے پیاروں پر بلیوں کی بلا کا عذاب سہا تھا۔ اب سب کے لب ہنسنا کیا جیسے بولنا بھی بھول گئے تھے۔ تیمور افندی نے آج شہلا سے اس شب کا احوال سنا اور خاموشی سے اس کا سر تھپک کر چلے گئے۔ ان کا دل اتنا اداس تھا کہ وہ شہلا کو کوئی حوصلہ بھی نہ دے سکے۔ 3 لاشیں اٹھی تھیں اس گھر سے، وہ بھی اس حالت میں کہ دیکھ کر روح کانپ اٹھے۔ شہلا نے ان لاشوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھ چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا لاشوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور حویلی کے باقی افراد اس وقت کس کرب سے میں مبتلا ہوں گے۔ حویلی میں ہر طرف ویرانی چھائی تھی، نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ امتل، نازیہ اور فرح کچھ بھی الٹا سیدھا پکا لیتی اور سب زہر مار کر لیتے۔ شہلا کو اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن یہ حویلی ہی اب اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ اسے اس سب کو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی بڑی سے ہال نما لاؤنج کو گھور رہی تھی۔ کتنے لوگ تھے اس حویلی میں، لیکن ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ شہلا ہمت کر کے نیچے اترنے لگی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ مٹی سے بھر گیا۔ کسی کو بھی صفائی ستھرائی کا ہوش نہیں تھا، ہوش تو خیر خود کا بھی نہیں تھا۔ شہلا نے جائزہ لیا، ساری حویلی دھول مٹی سے اٹی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جانے کے خیال سے مڑی، لیکن کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ پھر کچھ سوچ کر پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حمزہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلائے خالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھا تھا، جب کچھ گرنے کی زوردار آواز پر اچھل کر بجلی کی تیزی سے کمرے سے بھاگا۔ اس کے کمرے کے ہی باہر رکھا بڑا سا گملہ نیچے ٹوٹا گرا تھا، اور شہلا پائچے چڑھائے دوپٹہ سائڈ کر کے باندھے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے افسوس کم خوف زیادہ سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کا رنگ دنگ رہ گیا۔ حمزہ نے بے تاثر نظروں سے دھلے دھلائے چمکتے ہوئے حال کو دیکھا، پھر ماسی بنی شہلا کو۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیوں؟ حمزہ کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح بے تاثر تھی۔ شہلا اپنی جگہ سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں یہاں رہ رہی ہوں، کچھ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں؟ لیکن مس شہلا، حمزہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ یہاں مہمان بن کر آئی ہیں، مہمان بن کر رہیں۔ نہ آپ حویلی کی ملازمہ ہیں، نہ مستقل مکین، سو پلیز۔ حمزہ نے مہذب لفظوں میں اسے اس کی اوقات میں رہنے کو کہا تھا۔ شہلا کا چہرہ ندامت کے احساس سے دہکنے لگا، لیکن وہ کچھ بولے بغیر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ حمزہ نے ایک اچٹتی نظر شہلا کی بھری ہوئی آنکھوں پر ڈالی، پھر بے پرواہی سے سر جھٹک کر واپس کمرے میں گھس گیا۔ پیچھے شہلا اپنی سسکیوں کو گلا گھونٹتی ناراض بچے کی طرح سینے پر ہاتھ لپیٹ کر دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ لب کچلتی جھاڑو اس کی اصل جگہ رکھنے کے لیے سیدھی کھڑی ہوئی ہی تھی، جب حویلی کا دیو قامت قیمتی لکڑی کا دروازہ کھلا۔ شہلا نے دیکھا، ہاتھ میں سفری بیگ پکڑے وہ شمعون تھا۔ اندر داخل ہوتے شمعون کی نظر فوراً اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ السلام علیکم۔ شہلا اس سے بہت دور تھی، سلام کی آواز بھی بہت دھیمی تھی۔ شہلا کو اندازہ تھا شمعون نے اس کا سلام نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی شمعون کی سماعت کتنی تیز تھی۔ شمعون کے لب پل بھر کو پھیلے، اس کی نظروں نے دور تک شہلا کا پیچھا کیا تھا۔ بے اختیاری میں وہ شہلا کے پیچھے بڑھنے لگا، جب تیمور افندی اپنے کمرے سے نکلے اور ایک حیران نظر جگمگاتے لاؤنج پر ڈال کر شمعون کی طرف بڑھے۔ شمعون نے لمحہ بھر میں اپنے سپاٹ چہرے پر مصنوعی رقت طاری کر لی۔ تیمور بھائی، یہ کیا ہو گیا؟
کیسے ہوا یہ سب آخر؟ میرے کاغذات میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، سو میں فوراً کینیڈا سے آ نہیں سکا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا میرے پیٹ پیچھے، کیسے بھائی؟ کوشش کے باوجود شمعون اپنی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں لا سکا، لیکن لہجے کو ہر ممکن حد تک بھوجل کر لیا۔ تیمور افندی سے کچھ نہیں کہا جا سکا، وہ بس شمعون کے چوڑے شانوں میں منہ دیے خود پر ضبط کرتے رہے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی شمعون کی پیشانی کی رگ پھڑکنے لگی اور جبڑے کس گئے۔ اس کی ماں وہاں پہلے سے موجود تھی اور صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ اس رات کے بعد تم اچانک کہیں چھپ کیوں گئے تھے؟ اس کی ماں بہت سنجیدہ اور پہلے کی بنسبت صحت مند لگ رہی تھی۔ وہ یقیناً انسانی گوشت اور خون تھا۔ وہ لوگ ہر طرح کا گوشت کھا سکتے تھے، انسان کا، جانور کا، زندہ کا یا مردہ کا، لیکن جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو انسانی خون اور گوشت ان پر دوائی جیسا اثر کرتا تھا، اور سب سے لذیذ بھی وہی گوشت اور خون تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے قبیلے کی سرداری شمعون کے پاس تھی، سو وہ بہت کم انہیں انسانی گوشت کی طرف بڑھنے دیتا تھا اور اس حویلی کے تمام افراد سے ہمیشہ دور رہنے کو کہتا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ تیمور افندی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور تیمور افندی حویلی کے باقی افراد سے بھی محبت کرتے تھے۔ لیکن اب شمعون کا دل کسی اور کے لیے بھی دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے اندر شرارے پھوٹ پڑے تھے۔ شیلا کے ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ جانے پر وہ حویلی والوں کو سبق دینا چاہتا تھا۔ دیکھو، جب دل سے قریب شخص دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ شمعون نے حکم دیا تھا کہ تیمور افندی اور ان فیملی کو چھوڑ کر حویلی میں جس پر چاہے حملہ کر دو۔ اس کے حکم کو مد نظر رکھ کر ان بلیوں نما بلاؤں نے تینوں فیملیز میں سے کسی نہ کسی ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تم حویلی والوں پر کبھی حملہ نہیں کرنے دیتے، پھر اس رات کو کیوں؟ وہ بھی ایک ساتھ تین؟ اس کی ماں اپنی تیز نظروں سے شمعون کے سپاٹ چہرے کو گھور رہی تھیں۔ شمعون نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں شمعون، اس کی ماں چیخی۔ میں جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، آئندہ میری اجازت کے بغیر یہاں نظر نہ آئیں۔ شمعون اسی سرد بے تاثر انداز میں بولا۔ اس کی ماں آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سکون سے سفری بیگ سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں سیٹ کر رہا تھا۔ تم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جو قبیلے کے اصولوں کے خلاف ہو؟ شمعون، میں قبیلے سے الگ ہونے کی سزا جھیل چکی ہوں۔ تم خود کا خیال رکھو شمعون میرے بیٹے، ورنہ تم قبیلے کی سرداری سے نہیں بلکہ قبیلے سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہو، اپنی طاقتیں بھی گنوا سکتے ہو۔ یہ قبیلے کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ مجھ سے ہاتھ دھوئیں گے۔ شمعون رکھائی سے کہہ کر ٹراؤزر اور شرٹ اٹھائے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے اس کی ماں لب بھینچ کر اپنے اصل روپ میں لوٹتی کھڑکی سے کود گئی، جب نظریں ہوا کے دوش پر اڑتے سیاہ بالوں پر اٹک گئیں۔ بال اتنے خوبصورت اور دراز تھے کہ وہ خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے نہیں روک سکی۔ یہ کون ہے؟ حویلی میں پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ چمکیلی نظروں سے شہلا کو دیکھتی اس کی طرف بڑھنے لگی، جب اچانک ایک پتھر اس کے سر پر پڑا۔ وہ گرا کر پلٹی۔ شہلا نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور اچھل کر کئی فٹ دور ہوئی۔ وہ گارڈن میں بینچ پر بیٹھی اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ موسم اتنا خوبصورت تھا، وہ باتھ لے کر بال سکھا کر بے اختیاری میں سرسبز لان میں چلی آئی تھی۔ وہ سیاہ بلی حمزہ کو تیز نظروں سے گھورتی چھلانگ لگا کر درختوں کی ٹہنیوں میں گم ہو گئی۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑا دوسرا پتھر جھٹکے سے زمین پر پھینکا، پھر گھور کر شہلا کو دیکھا، جو سہمی نظروں سے درخت کی ٹہنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، لیکن کیا ان کی نمائش کرنی ضروری ہے؟ حویلی کے حالات سے آپ واقف ہیں، بہتر ہے کمرے کے علاوہ کہیں تنہا بیٹھنے سے گریز کریں۔ ہر کوئی آپ کی حفاظت پر نہیں لگا رہے گا، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، حمزہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ شہلا اتنی خوفزدہ تھی کہ آگے سے کچھ بھی کہہ نہیں سکی۔ شمعون افندی، جس نے جب آنکھ کھولی، جب اسے ان باتوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، تبھی اس کے چاروں تائیاں اور پھپھو بڑھ چڑھ کر اسے اس کی ذات کی حقیقت سے روشناس کروا چکی تھیں۔ ناجائز ہے تو، گناہ ہے تو، اسے بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں یعنی تیمور افندی کی ماں جب تک زندہ رہیں اس کی ذات کو بالکل اندیکھا کر دیا کرتی تھیں۔ باپ کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بس سنا تھا کہ وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ اس کے سوتیلے بھائیوں کے اپنے بھی بال بچے تھے، اس پر جب نظر ڈالی جاتی حقارت بھری ہی ڈالی جاتی،
صرف ایک تیمور افندی تھے جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی گھر میں موجودگی تک کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ شمعون کو اپنی پہلی اولاد کی طرح چاہتے تھے، اس لیے شمعون کی بھی ان میں جان بسی رہتی تھی۔ وہ کوئی دبو یا صابر شاکر سا بچہ نہیں تھا۔ وہ بڑوں کا بدلہ ان کے بچوں کو مار پیٹ کر نکال لیتا تھا۔ پھوپھو کچھ کہتی تو وہ ان کے 18 سالہ طبیب کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ جمنا بیگم نے کچھ کہا تو حمزہ کا سر غصے میں پھاڑ دیا۔ یوں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ نہ حویلی والوں کے دلوں میں اس کے لیے کبھی جگہ بنی، نہ اس نے بنانی ضروری سمجھی۔ اس کے پاس تیمور افندی کی محبت اور سپورٹ تھی، یہ کافی تھا۔ شمعون 13 سال تک اپنے اصل سے ناواقف رہا، جب ایک دن اچانک ایک بڑی سی سیاہ بلی درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس کے قریب چلی آئی۔ وہ رات کی ویرانی میں بیٹھا باسکٹ بال کو انگلی پر گھما رہا تھا۔ اتنی بڑی سیاہ بلی اپنے قریب دیکھ کر وہ عام بچوں کی طرح ڈرا نہیں تھا، لیکن ناگواری محسوس کر کے اٹھنے لگا تھا۔ جب اس کی سیاہ بے رونق آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا، وہ بلی ایک لمبی سی خوبصورت عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے پسینے چمکنے لگے۔ جب ادھر ادھر سے کئی اور بلیاں بھی آتی ہوئی نظر آئیں، پھر آہستہ آہستہ سبھی انسانوں کا روپ بدلنے لگیں۔ لیکن ایک بات سب میں مشترکہ تھی، سب کی آنکھیں بالکل سیاہ اور بے رونق تھیں، بالکل شمعون کی اپنی آنکھوں جیسی۔ اور اس جب شمعون کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی۔ شمعون کا خاندان اپنے قبیلے کا سردار خاندان تھا۔ سب سے پہلے جو بھی لڑکا ان کے خاندان میں جنم لیتا، اسے سرداری دے دی جاتی، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد سرداری نئے لڑکے کو سونپ دی جاتی۔ اس کے نانا مر چکے تھے اور اس کی ماں ایونا اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا۔ سرداری کا تاج اس کے سر سجا تھا۔ اس کی نانی کو کسی بڑی غلطی کے پاداش قبیلے والوں نے قبیلے سے دور کر دیا تھا۔ وہ انسانی دنیا میں بے آسرا تھی۔ جب حویلی کے ایک بڑے بزرگ نے اس پر رحم کھا کر اسے اپنی حویلی میں پناہ دے دی تھی۔ یہاں اس نے ملازمہ کے طور پر کام شروع کر دیا۔ جب ایک دن بھوک اور کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک شخص کا قتل کر کے اس کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ بھر لیا، وہ وہی شخص تھا جسے تیمور افندی نے اپنے بچپن میں مرتے دیکھا تھا۔ پھر ایک دن شمعون کی ماں ایونا اس دنیا میں آئی، بلا کی خوبصورت۔ اس پر تیمور افندی کے رنگین مزاج باپ کی نظر پڑی تو اس نے اپنی طاقتوں سے ناواقف اس کی ماں کا جنسی استحصال کر دیا۔ شمعون کی نانی نے مزید انسانی جانوں کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایونا کو اس کی حقیقت نہیں بتائی تھی، کہیں وہ اس کی طرح جذباتی ہو کر انسانی خون نہ کر دے، کیونکہ تیمور کی ماں انسانی دنیا میں رہی تھی اور اسے اس کی حقیقت کے متعلق کبھی بتایا نہیں گیا تھا، وہ خود کو بچانے میں ناکام رہی۔ پھر جب شمعون کی پیدائش کے دن قریب آنے لگے، تب قبیلے والوں نے ایونا اور اس کی ماں کو قبیلے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ ایونا قبیلے کے ڈر سے شمعون کو حویلی میں ہی چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلی گئی، لیکن جب ان کے خاندان میں کوئی اور لڑکا سرداری کے لیے نہیں پیدا ہوا، تب ان سب کو شمعون کے بارے میں بتا دیا، اور یوں شمعون اپنے اصل سے آگاہ ہو گیا اور قبیلے کا سردار بنا۔ اپنی حقیقت سے واقف ہو کر وہ اور بھی ظالم ہو گیا تھا۔ حویلی کے بچوں کی اس نے جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی پھوپھو جو بیوہ تھیں اور سب سے بڑے تایا ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور یوں اسے اپنے پھوپھوزاد کزنز طبیب، جو اسے سب سے زیادہ زہر لگتا تھا، کا شکار کرنے کا موقع مل گیا۔ شمعون اس وقت 16 سال کا تھا۔ پوری حویلی 2 اموات پر افسردگی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، جب اس نے طیب کو بے دردی سے ختم کر کے اپنی بھوک اور پیاس مٹا لی تھی۔ شمعون نہیں جانتا تھا بیڈ کے نیچے طبیب کی چھوٹی بہن طوبہ کسی شرارت کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ کسی کو ٹھیک سے کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حالت درست نہیں رہی تھی۔ وہ سبھی کو دیکھ کر چیخنے لگتی، طوبہ کو حویلی کے ایک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا۔ دوسری طرف شمعون حویلی کے باقی افراد کو بھی ایسے ہی اموات کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، لیکن طبیب کی موت کے دن اس نے اپنی جان سے عزیز تیمور بھائی کو جس طرح روتے دیکھا تھا، وہ اندر ہی اندر نادم ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے عہد کیا تھا وہ حویلی کے کسی شخص کو پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ وہ جنگل بیابان میں یا قبرستان میں جا کر جانوروں اور مردوں کا گوشت اور خون کھاتا پیتا تھا۔ اس شب بھی وہ ایک جنگل نما جگہ پر کوئی شکار تلاش کر رہا تھا،
جب اس کا سامنا ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ پڑتے سفید لباس اور داڑھی والے شخص سے ہوا۔ شمعون کو اس شخص کے اندر سے پھوٹتی خوشبو سے وحشت ہونے لگی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ جب اس بزرگ شخص نے بھی جان لیا کہ بظاہر اس خوبرو شخص کے پیچھے ایک خوفناک بلّا ہے، وہ اس پر پڑ کر کچھ پھونکتا رہا۔ شمعون کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگتا رہا۔ وہ جنگل سے باہر تو پہنچ گیا تھا، لیکن ایک عجیب سا لکڑی کا ننھا ٹکڑا اس کے پیر میں پھنسا، اس کی جان اندر ہی اندر نکالنے لگا۔ وہ خود بخود بلے کا روپ دھار چکا تھا۔ شمعون کو لگنے لگا وہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گا، جب اسے ایک انسانی آواز سنائی دی، چاچی دروازہ کھولیں، چاچی پلیز۔ وہ خود اس لکڑی کے ٹکڑے کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے شہلا سے مدد لینے کا سوچا، اور شہلا نے شمعون کی بچی کچی طاقتوں کے زیر اثر اس کی مدد بھی کی تھی۔ لکڑی کا ٹکڑا نکل جانے کے بعد شمعون بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے دوا یعنی کہ انسانی گوشت کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے شہلا پر حملہ کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ اس کے خون کو چاٹنے ہی لگا تھا جب ایک عورت شہلا کی چاچی کمرے میں چلی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر چیخنے لگی، اور یوں اس نے شہلا کو چھوڑ باقی سب کے خون اور گوشت پر ہاتھ صاف کر لیا۔ وہ شہلا کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے احسان کی وجہ سے اسے زندہ چھوڑ آیا، اور اب شمعون کو اندازہ ہو رہا تھا اس نے شہلا کو کسی احسان کے بوجھ تلے زندہ نہیں چھوڑا تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔